السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میری عمر تقریباً 25 سال تھی۔ جسمانی اور دماغی طور پر شروع سے ہی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ مجھے محبت کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں تھا۔ اگر کچھ پتہ بھی تھا تو میں بہت زیادہ شرم محسوس کرتا تھا۔ اپنے قدم اٹھانے میں بہت ہی زیادہ جھجکتا تھا۔ میں نے جب FSC کا امتحان دیا اور میں فارغ ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے نانا کے گھر چلا جاؤں تاکہ وہاں پر جا کر گرمی کی چھٹیاں گزاروں۔ میرے نانا کا گھر کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ چھوٹا سا گھر تھا جہاں میرے ماموں اور میری 2 خالہ رہا کرتی تھی۔ جب ہم نانا کے گھر جاتے تو ہمیں خالہ والے کمرے میں سونا پڑتا کیونکہ نانا کے گھر کوئی زیادہ کمرے نہیں تھے۔ خالہ کے کمرے میں بھی 2 سنگل بیڈ پڑے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ پر خالہ سو جاتی اور دوسرے بیڈ پر میں سو جایا کرتا تھا۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے۔ مجھے بہت شدید گرمی لگ رہی تھی۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے اپنی خالہ کو جگایا کہ خالہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں تو بہت شدید بخار ہو رہا ہے۔ میری خالہ نے گھر سے مجھے ایک دوائی دی جسے پینے کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ خالہ کو میری بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل میرا سر دبا رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میری خالہ بھی میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ محسوس کرتا جا رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ خالہ کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں نیند میں ہوں، لیکن میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں کافی زیادہ اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر تک خالہ یہی کام کرتی رہی۔ مجھے ان سب باتوں سے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں بخار بھول چکا تھا۔ میں خالہ کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس وقت میری خالہ کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ خالہ مسلسل اپنا کام کرتی جا رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھی جاگ چکا تھا۔ میں خالہ کی باتوں کا کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا تھا۔ خالہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر ادھر لگا رہی تھی لیکن میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے خالہ کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں مزے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے بہت شدید ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس روز میں یوں ہی لیٹا رہا اور رات ایسے ہی گزر گئی۔ جیسے ہی صبح اٹھا مجھے سخت بخار ہو رہا تھا۔ خالہ میری بہت زیادہ فکر کر رہی تھی۔ وہ میرا ہر وقت خیال رکھ رہی تھی۔ میرے اندر ذرا بھی ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ میں ان سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھ سکوں۔ خالہ بھی ایسے شو کروا رہی تھی جیسے رات کچھ نہ ہوا ہو۔ اس رات گزرنے کے بعد میرا مائنڈ بہت چینج ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت انہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ خالہ کا حسن بار بار میرے دماغ میں جا رہا تھا لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے کسی کو بھی شک ہوتا۔ ادھر میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھی۔ میرا اپنے گھر واپس جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میری خالہ مسلسل مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مزید کچھ دن ہمارے گھر رک جاؤ۔ میں خالہ کی بات مان گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خالہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں خالہ کا حسن دیکھنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز پھر رات کو خالہ چینج کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔ خالہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا خالہ کریں گی۔ خالہ کے اندر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ میرا خود دل کرتا تھا کہ میں خالہ کے کمرے میں چلا جاؤں اور ان سے جا کر ملوں۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھی اب ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا چھوٹا خالہ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، میں واپس اپنے گھر جانے کی کوشش کرنے لگا لیکن خالہ نے مجھے ایسے جانے نہیں دیا۔ تنگ آ کر میں نے بھی اپنا چھوٹو خالہ کو دے دیا۔ خالہ میرا چھوٹو
لینے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے اور ہر عمدہ اور نئی اور دل دہلا دینے والی کہانیوں کو سن کر آپ بھی خوش ہو سکیں۔ تو مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے ایک اور نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔